بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت المقابلتوں سے لے کر الادماجو تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، مقابلہ کی وضاحت کی جائے گی کہ مقابلہ علم بدیع کی اصطلاح میں کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی امثلہ کے ذریعے سے وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، مراعات النظیر کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، ارشاد کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے طلاب کرام عزیز عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ السادس المقابلۃ، محسنات معنویہ میں سے چھٹے نمبر پر ہے مقابلہ۔ المقابلۃ ہی ان یؤتی بمعنیین متوافقین او معان متوافقۃ۔ مقابلہ علم بدیع کی اصطلاح میں یہ ہے کہ کلام کے اندر لایا جائے دو اسی معانی کو جو آپس میں تناسب رکھتی ہوں، تطابق رکھتی ہوں، یا ایک سے زیادہ معانی کو لایا جائے، وہ ایک سے زیادہ معانی کے اندر آپس میں تناسب، موافقت اور مطابقت پائی جاتی ہو۔ ثم، جب ایسی دو معانی یا چند معانی متناسبہ یا متوافقہ یا مطابقہ لائی جائیں تو اس کے بعد یوتا، کلام کے اندر لائی جائے بما، ایسی چیز یقابل ذالک، جو ان معانی، دو معانی متوافقہ یا چند معانی متوافقہ کے ساتھ مقابلے میں ہو، تقابل رکھتی ہو، علی ترتیب کے ساتھ۔ کقولہ تعالی، جس طریقے سے یہ ارشاد خداوندی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس وہ شخص جو اپنا مال عطا کر رہا ہے اور تقوی اختیار کر رہا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کر رہا ہے نیکی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، آسانی کا بندوبست کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بندہ بخل اختیار کر رہا ہے اور خود کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلا رہا ہے، فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے سختی میں پہنچائیں گے، سختی میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے طلاب کرام عزیز۔ اب یہاں پہ کون سی دو معانی متوافقہ ہیں؟ اب یہ لفظ آئے طلاب کرام عزیز دیکھیے، ایک اس میں ہے من بخلا، یہ بخل، اعطا یہ، اور اتقا، یہ تین لفظ ہیں، معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، جداگانہ ہیں، ان کے آپس میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ لہذا کلام کے حسن کو جو بیان کرنے کے لیے چیزیں لائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک مقابلہ ہے، مقابلہ الفاظ معنی کے لحاظ سے۔ وَكَقَوْلِهِ تعالی، ایک اور ارشاد گرامی ہے جس میں مقابلہ بیان کیا گیا ہے، يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ خداوند متعال ان کے لیے طیبات کو حلال قرار دے رہا ہے اور خبائث کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اب ان آیات میں طلاب کا یحل و یحرم، ایک ان کا تقابل، ان کا مقابلہ، دوسرا الخبائث اور طیبات کا یہ مقابلہ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ ایک اور تیسری مثال، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار،
انصار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لتکثرون عند الفزع، تم زیادہ ہوتے ہو جب آزمائش ہوتی ہے، جبکہ وتقلون عند الطمع، حرص کے وقت تم کم ہو جاتے ہو۔ اب اس حدیث گرامی میں طلاب کرام عزیز جو مقابلہ استعمال تقلون اور تکثرون کے درمیان میں ایک لحاظ سے، اور طمع اور فزع کے درمیان میں، طمع یعنی لالچ، فزع یعنی فرار ہونا، دور ہونا مشکلات میں، مصائب میں۔ ایک اور چوتھی مثال، وقال خالد بن صفان یصف رجلا، خالد جو کہ بیٹا ہے صفان کا، یصف رجلا ایک شخص کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی اس کی تعریف میں یوں کہتا ہے کہ لیس لہ صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیت، ایک شخص ہے جس کے لیے، یعنی وہ جس کی ستائش کر رہا ہے، اس کے لیے سر میں یعنی مخفیانہ کوئی دوست نہیں ہے، اور علناً اس کے لیے کوئی دشمن نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں طلاب کرام عزیز یہ لفظ عدو اور صدیق ایک دوسرے کے مقابلے میں، تقابل میں ہیں، ان میں مقابلہ ہوا ہے۔ سر و علانیہ، سر یعنی مخفی ہونا، علانیہ نے مانا ظہور کے ساتھ، یہ ان میں وقول ہی، ایک اور شاعر کا قول ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ فتن کان فیہ ما یسر صدیقہ ولکن فیہ ما یسوء الاعادیہ۔ اس میں طلاب کرام عزیز یہ ہے کہ یعنی فتن یعنی جوان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اپنے دوست کو وہ خوش کرتا ہے، یعنی یہ جوان مردی کی ایک نشانی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اس کے دشمن کو ناپسند ہے۔ اب اس میں طلاب کرام شاہد مثال ہماری کہاں پہ ہے؟ اس میں صدیق و اعادیہ، عدو کی جمع ہے، یہ اس میں ان کے اندر تقابل ہوا ہے۔ اور دوسرا ہے یسر یہ اور یسو خوش ہونا، یسو غمگین کرنا، یہ ان میں تقابل کا قول ہی، ایک اور شاعر کا قول کہتے ہیں وَبَاسِطُ خَيْرٍ فِيكُمْ بِيَمِينِهِ وَقَابِضُ شَرٍ عَنْكُمْ بِشِمَالِهِ، تمہارے درمیان باسطو خیرن فیکم، تمہارے درمیان خیر کو پھیلانے والا دائیں، خیر کو تمہارے درمیان جو پھیلا رہا ہے وہ دائیں، اپنے دائیں ہاتھ سے پھیلا رہا ہے، اور شر کو جو تمہارے درمیان میں سے اٹھا رہا ہے وہ بائیں ہاتھ سے اٹھا رہا ہے۔ اب اس میں طلاب کرام عزیز کیا ہے؟ اس میں باسط اور قابض کے درمیان میں یہ مقابلہ ہوا ہے، شمال و یمین کے درمیان، دائیں اور بائیں کے درمیان میں تقابل ہوا ہے۔ یہ یہاں تک طلاب کرام مثال تقابل کی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ایک اور ہے وہ قول ہی، ایک اور شاعر ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، کتنے خوبصورت ہیں دین و دنیا اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، واقبح الکفر والافلاس بالرجل، اور کتنا کبھی ہے کفر اور مفلسنا غربت، کتنا کبھی ہے ایک شخص کے لیے۔ اب اس میں طلاب کرام اقبح یہ اور احسنا ان کے ذرا مقابلہ ہوا ہے، اور کفر یہ جو کفر و دین کے درمیان میں مقابلہ ہوا ہے، تقابل پیش ہوا ہے۔ وقول ہی، ایک اور شاعر کو یا امتن کبھ کان الجور یسکتها دہرا فاصبح حسن العدل یرضیہا، جس کا سرسری ترجمہ یہ ہے کہ اے امت جس کے ظلم کی خرابی نے ان کو غصہ دلایا ہے، زمانے نے غصہ دلایا ہے، جو کہ فاصبح حسن العدل یرضیہا، بلکہ عدالت کی اچھائی نے ان کو زمانے کو راضی کر دیا ہے۔ یہ اس میں اب اس میں طلاب کی نشاد مثال کہاں پہ ہمارے یوس کے تو ہا یورزہا کے درمیان ایک
مقابلہ عدل و جور کے درمیان میں. آپ دیکھیں یہ دو ان کے یہ لفظ ہیں معنی، چونکہ محسنات معنویہ میں ہماری بحث ہے. جب محسنات معنویہ میں ہماری بحث ہے تو معنی کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے تقابل رکھتے ہیں. یہاں تک طلاب اکرامی ایک مرحلہ پورا ہوا، مکمل ہوا. چھٹا مرحلہ السابع مراعات النظیر. محسنات معنویہ میں سے طلاب اکرام عزیز مراعات النظیر ہے. اب ان کی معنی دیکھتے ہیں اور امثلہ دیکھتے ہیں. مراعات النظیر ہی الجمع بین الامرین. مراعات النظیر کا مطلب یہ ہے کہ مراعات یعنی طلاب کرام عزیز یعنی لحاظ کرنا، نظیر یعنی ایک جیسی چیزوں کا یا معنی کا یا امثلہ کا یا لفظوں کا کٹھے کرنا کلام کے اندر دو چیزوں کا، او امور متناسبت یا چند ایسی چیزوں کا کٹھا کرنا کلام کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تناسب رکھتی ہوں. یعنی دو چیزیں ہوں ان کو کلام میں لائیں جو آپس میں تناسب ہوں، آپس میں مناسبت ہو ان کے اندر، لیکن لا علی جہت تضاد، لیکن ان کے اندر جو تناسب پائے تضاد کی بنا پر نہ ہو. اچھا طلاب یہ غور فرمائیے گا، تضاد وہی ضد سے، ضد جس طریقے سے تقابل ہوتا ہے، تقابل کی چونکہ اقسام میں سے ہے تضاد بھی، کلی لحاظ سے ان کے اندر وہی جو تقابل کا تناسب پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ تضاد کے اندر جس طریقے سے معنی متضادہ کے اندر تناسب پایا جاتا ہے تقابل کے لحاظ سے، وہ ان کے اندر نہ ہو. وذالک، اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اما بین اثنین مراعات النظیر، یعنی دو چیزوں کو کٹھے کرنا، دو چیزیں متناسبہ کو یا چند چیزیں متناسبہ کو کٹھے کرنا، یا تو جو دو چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے نہ ہو قول تعالی جس کے ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ وہ سمیع البصیر. اب یہ دیکھیں سمیع اور بصیر، سننا دیکھنا دو چیزوں کے درمیان تناسب ہے، یعنی عموماً ان دونوں چیزوں کے درمیان میں مناسبت ہوتی ہے، یعنی جو چیز عمومی طور پہ جو دیکھی جاتی ہے سنی جاتی ہے، جو سنی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے. وَإِمَّا بَيْنَ أَكْثَرَ، یا مراعات النظیر ایک سے دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. نہ ہو قولی تعالی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. وہ لوگ وہ ہیں جو خرید رہے ہیں گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں، بس فما ربحت تجارتهم، بس ان کو وہ تجارت میں فائدہ نہیں دے گی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. اب طلاب کریم اس آیت میں کیا ہے یہ دیکھیے. اشترا، یہ ربحت میں ریبح یا رابح، یہ اور تجارت، ان کے درمیان آپس میں کیا ہے طلاب کریم میں عزیز تناسب پایا جاتا ہے. ہدایت ریبح یعنی خریدنا، اشترا کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے اور ریبح کا تعلق بھی تجارت کے ساتھ. آپس میں ان کو اگر ملایا جائے تو ایک چیز پر ان تینوں یہ تینوں چیزیں یا تین معانی آپس میں تناسب رکھتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمِن مُرَاعَةِ النَّظِيرِ مَا بَنَا عَلَى الْمُنَاسَبَةِ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ طَرَفِ الْكَلَامِ. فرماتے ہیں مراعات نظیر میں سے ہے، یعنی ان کے ملحقات میں سے ہے وہ چیز بھی جس کی بنا ہے اس بات پر کہ معنی کے اندر مناسبت پائی جاتی ہو کلام کے دو طرفوں میں سے کسی دو طرفوں کے درمیان میں، یعنی مسند و مسند بھی کے لحاظ سے. یعنی یختم الکلام بما يناسب اولہ فی المعنی، یعنی کلام کا اختتام ہو ایک ایسی چیز کے ذریعے جو اول کلام کے ساتھ معنی کے لحاظ سے مناسبت رکھتے ہو. نہ ہو قول تعالیٰ جس طریقے سے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، خدا وہ ہے جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں درک نہیں کر سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو درک کر رہا ہے، وہ لطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے خبیر ہے. اب اس میں شاید مثال بیان خود فرمائیں فإن اللطیف، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لطیف کا تناسب کس کے ساتھ ہے؟ یناسب عدم ادراک الابصار لہو، یعنی لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ نا. والخبیر، جو خبیر ہے یناسب ادراکہ سبحانہ وتعالی الابصار، خبیر کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ وہ خداوند متعال وہ ہے جو کہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے، کر رہا ہے، چونکہ وہ محیط اعلی کل شیء ہے. ان میں سے آنکھیں بھی ہیں، انسان کی دید بھی ہے.
वयुल्हक़ु बिमुराअत नज़ीर, मुराअत नज़ीर की बहस का मुल्हक़ किया गया मा उस बहस को बना अलल मुनासिबत फिल लफ्ज़, वो चीज जिसके अंदर मुनासिबत पाई जाती हो लफ्ज में बेएतबार मानिन लहू, लेकिन इस लिहाज से कि उसके लिए उस लफ्ज के लिए एक ऐसी माना है गैरुल मानल मकसूद, वो माना उस लफ्ज की वो माना उस माना के अलावा हो जिसका इरादा किया हो, कस्त किया हो फिल इबारत इबारत ना हो कौल ताला, जिस तरह से ये इरशाद है अशम्स वल कमर व हुस्बान व नज्म व शजर यसजुदान के मा हो कम सूरज और चांद अपने हिसाब से हैं और सितारे और दरख्त सजदा कर रहे हैं रहमान। अब यहां पे फ़इन्नल मुराद बिकलिमत नज्म होना नबात हो, यहां पे नज्म से मुराद नबातात है, नबात है। फला युनासिबु शम्स वल कमर, जब नबात मुराद है तो फिर इसका ताल्लुक और तनासुब नहीं है सूरज और चांद के साथ, लेकिन लफ्ज हु युनासिब हुमा, लेकिन लफ्ज नज्म मुनासिबत रखता है हुमा शम्स व कमर के साथ। किस लिहाज से? बेतबार दलालत अलकवाकिब, चूंकि इसका लफ्ज नज्म ठीक है, मुराद क्या भी हो, मुराद ठीक है हो सकता है नवाज, लेकिन लफ्ज नज्म यानी सितारा यानी कौकब, और कवाकिब नुजूम में से एक शम्स है और कमर है, लिहाजा लफ्ज के लिहाज से इन तनासुब रखते हैं। वहादा युकाल लहू इहामुत तनासुब, इसको मुराद नज़ीर को इहामुत तनासुब भी कहा गया है। वह ककावल ही, जिस आखिर में कुछ अशार पेश करते हैं कि अन्ना सुरया अलाक़त फी जबीनहा व फी नहय अशअरी व फी खद्दिहा अल-क़मर व तल्ल फी सलकिल गुसून कल्लुलु रुतबन युसाफिहु नसीम फयस्कुतु व तैरु यक़रउ वल गदीरु सहीफ़तन व रिहु तक्तुबु वल गमाम यनकुतु। आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इन अल्फाज के दरमियान तनासुब पाया जाता है। आज के दर्स का आखिरी मरहला अल-सामिनु अल-इरसादु। अल-इरसादु हुआ अन युज़करा क़ब्ल अल-फ़ासिलति मिन अल-फ़क़रति अविल क़ाफ़ियति मिन अल-बैति मा यदुल्लु अलैहा इज़ा उरिफ़ ar-रविय्यु। इस पे गौर फरमाइए तौलाब किराम अज़ीज़। सरसरी तर्जुमा इसका यह है कि इरसाद यानी जिक्र किया जाए फासले से पहले, यानी फ़क़रे के फासले से पहले, फ़क़रा भी कहा जाता है, फ़िक्रा भी कहा जाता है। इसको जिक्र किया जाए या काफिया से पहले जिक्र किया जाए, जो बैत का काफिया है, यानी फ़क़रे का में से जो फासला है उस फासले से पहले जिक्र किया जाए, या बैत के काफिये से पहले जिक्र किया मा, ये नाइफल यूज कर पढ़ेंगे तो नाइफल, याज़कुर पढ़ेंगे तो फाइल इसका। ऐसी चीज यदुल्लु अलैहा जो उस फासले पर या काफिये पर दलालत करती हो जब रवी को पहचाना जाए, जब उसके बारे में मालूमात हो। अब इनकी थोड़ी सी वजाहत तुलाब करें। ये फासला क्या है तुलाब कराम, यानी नसर के आखिरी अल्फाज को फासला कहा जाता है, या कुरान के आयात के आखिरी कलिमात को फासला कहा जाता है। और ये जो फ़िक्रा है या फ़क़रतुन है, नसर के एक हिस्से को कहा जाता है, और वो हिस्सा शेर में बैत की मंजिलत पर होता है तुलाब कराम अज़ीज़। और काफिया जो है ये अशार के आखिर को कहा जाता है, और यानी अशार के आखिर में जो कलिमात हैं उन कलिमात के आखिर को कहा जाता है। फिर वो उनके हम वजन बनाने के लिए उन तमाम अशार के बैतों में ये वही लफ्ज तकरार होता है। जिस तरीके और उसी को ही यानी उसी आखिरी हर्फ को ही जो जिसको हम काफिया कह रहे हैं रवी कहा जाता है इस्तिलाह में, काफिया कहें या रवी कहें। जिस तरीके से आप मिसाल दें, जैसे दर, सर, शर, खर, इस तरीके से ये लफ्ज जो आ रहे हैं रा 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 रा, ये काफिया है, या इसको रवी भी कहा जाता है। ना हो कौल तआला वसब्बिह बिहम्द रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा। आप तस्बीह करें खुदावंद मुताल के हम्द के बारे में सूरज के तुलू से पहले और गुरूब से पहले। अब इसमें तुलाब किराम अज़ीज़ ये है कि इससे माक़बल वाली आयत में लुगूब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो कि इसके गुरूब के साथ इसका काफिया मिलता है। वरना हुआ कौल तआला वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। खुदावंद मुताल उन पर जुल्म नहीं करता, लेकिन वो खुद हैं जो अपने आप पर वो जुल्म कर रहे हैं तुलाब किराम अज़ीज़। अब इसमें आयत में तुलाब किराम जो शख्स जानता है कि गुज़िश्ता आयत का रवी
وہی یعنی قافیہ نون ہے تو اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آخر میں جو یعنی یذلمہم کے بعد آنا چاہیے وہ یظلمون ہونا چاہیے، یعنی ما قبل والی آیت کے تناسب کے ساتھ. وقا قول شاعر، شاعر کا یہ جو قول ہے تو احلت دمی من غیر جرم وحرمت بلا سبب عند لقاء کلامی فلیس الذی حللت بمحلل ولیس الذی حرمتہ بحرام. یہ یہاں تک طلاب کرام یہ کہ بغیر جرم کے میرے خون کو وہ حلال سمجھنے لگا. وہ حرمت بلا سبب عند لقاء کلامی، جبکہ بغیر سبب کے ملاقات کے وقت مجھ سے گفتگو کرنے کو حرام سمجھنے لگا. فلیس الذی حللت بمحلل، بس جس کو وہ حلال سمجھ رہا تھا وہ حلال نہیں ہے، ولیس الذی حرمت بحرام، جس کو حرام سمجھ رہا تھا وہ حرام نہیں ہے. طلاب کرام عزیز، اور اس میں نہ اذا لم تستطع شیئا فدعوا، اب جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں قدرت نہ ہو تو اس کو آپ ترک کر دیں. وجاوز لم تستطع، اور اسی چیز کی جانب چلے جائیں، اس کی چیز کی جانب آپ قدم بڑھائیں کہ جس کی آپ کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو. اب طلاب کرام عزیز، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان اشعار کے اندر یہ یعنی قافیہ پایا جاتا ہے. وقد یستغنی عن معرفت الروی یا وقد یستغنا عن معرفت الروی. متکلم معلوم پڑھیں گے تو کبھی کبھی متکلم بے نیاز ہو جاتا ہے روی کی جاننے سے. روی وہ یعنی وہی جو قافیہ ہوتا ہے. نہ وہ قول تعالیٰ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے موت ہے. اور فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کے پاس اجل آ جاتی ہے تو نہ وہ آگے ہوتی ہے نہ ہی پیچھے آتی ہے. اس آیت میں یستاخرون پر توجہ کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو طلاب کرام عزیز کے آخر میں یستقدمون ہے. یہ یعنی یستاخرون تو پھر آخر میں آنا چاہیے یستقدمون، کیونکہ اس کے مقابلے میں یستاخرون یستقدمون اس کے مقابلے میں آنا چاہیے. طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.